واقعہ معراج کے متعلق پچھلے جمعہ پر کچھ عرض کیا تھا۔ آج کی مجلس کے اندر بھی واقعہ معراج کے عظیم سفر میں سے حاصل ہونے والے چند اسباب پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر معراج فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت نے مجھے پکارا۔ اس کی پکار سننے پر میں نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہ فرمائیے، آپ آگے چلتے رہو۔ پھر آگے چلے تو ایک جگہ پر ایک بوڑھا شخص سفید ریش انسان تھا جس نے مجھے آواز دی۔ میں جب اس کی آواز کی طرف لپکا دیکھا تو پھر جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ توجہ نہ فرمائیے، آگے چلیے۔ پھر ایک موقع پر ایک جماعت نے مجھے یوں سلام کیا، السلام علیکہ یا اول الآخر، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، السلام علیکہ یا حاشر۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ میں نے جواب عرض کیا تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بوڑھیا عورت جس نے آپ کو پکارا تھا وہ دنیا تھی، یہ دنیا کی عمر تھی کہ اب یہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ جس طرح اس کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اسی طرح دنیا کے دن بھی تھوڑے رہ گئے۔ اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بوڑھی عورت آپ کو دکھائی گئی جس قدر یہ کمزور ہے اسی قدر دنیا ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کمزور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بوڑھا جس نے آپ کو پکارا وہ شیطان تھا، اس نے اپنی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہی لیکن آپ متوجہ نہیں ہوئے، تو گویا کہ شیطان کو آپ نے توجہ نہ دے کر اس کی کمر کو توڑ دیا۔ اور تیسری وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو سلام کیا۔ پھر آپ علیہ السلام بیت المقدس کے اندر پہنچے۔ عبرانی شریف کی روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر تشریف لے گئے تھے، جبرائیل امین نے اس براق کی سواری کو ایک پتھر میں سے سوراخ تھا اس میں سے اس کی لگام کو ڈال کر اس کو باندھ دیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو سواری براق تھی یہ جنت سے آئی تھی۔ جنت کی مٹی کے اندر اور آسمانی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اطاعت، فرما برداری، حکم کی تعمیل ہی لکھی ہے۔ جنت کی مٹی کے اندر، جنت کی مخلوقات کے اندر یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی کہ وہ کہیں نافرمانی کر بیٹھے، لیکن یہ جنت کی سواری تھی، جنت سے آئی تھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کہیں اور چلی جاتی یا یہ بھاگ جاتی، یہ ارد گرد چلی جاتی کہیں پہ اپنا چارہ کھانے کے لیے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس سواری کو باندھا اس لیے تاکہ امت کو یہ سبق مل جائے کہ ہم اسباب کے درجے کے اندر رہتے ہیں۔ اسباب کے درجے کے اندر توکل تب ہوتا ہے جبکہ اپنی طرف سے مکمل جدوجہد کوشش کر لی جائے
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔ یہ توکل نہیں ہے کہ انسان کوشش بھی نہ کرے، جدوجہد بھی نہ کرے، محنت بھی نہ کرے اور توکل اللہ تعالیٰ پر کر لے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بغیر جدوجہد، بغیر کوشش، بغیر محنت کے بھی انسان کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن قانون خداوندی یہی ہے کہ پہلے اپنے مکمل اسباب کو مکمل کریں، اسباب پر عمل کریں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے دیہات سے، تو آپ کی مجلس کے اندر بیٹھے، حضور نے پوچھا کس پہ آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اونٹنی پہ۔ کہا اونٹنی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ باہر ہی ہے۔ کہا اس کو باندھا؟ میں نہیں یا رسول اللہ، چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھروسہ نہیں ہے، پہلے جاؤ اس کو باندھو، باندھنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو بندے کے ذمے جو کام ہے پہلے اس کا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز بھی نہ پڑھے، تہجد بھی نہ پڑھے، تسبیحات بھی نہ پڑھے، من مانی بھی اپنی کرے، خواہشات بھی اپنی چلائے اور پھر یہ نعرہ بھی لگائے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون کے خلاف ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کے بھی خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس کے اندر پہنچے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر سارے کے سارے انبیاء موجود۔ جبرائیل امین نے اذان کہی۔ جب جبرائیل امین نے اذان کہی تو اس وقت جتنے بھی انبیاء مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر موجود تھے، سب نے اس اذان کو سنا۔ اور طبرانی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے کے سارے نبی جتنے بھی وہاں پر موجود تھے، جبرائیل کے اذان کے کلمات پڑھنے پر وہ اپنی زبانوں سے وہ سارے کے سارے کلمات پڑھ رہے تھے۔ اسی حدیث کے تحت علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اذان کو سننا اور اذان کا جواب دینا یہ ایک نبی کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب انبیاء کی سنت ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے مؤذن کی اذان کو سنا توجہ کے ساتھ، پھر اس کے ہر کلمے کے ساتھ کلمے کو دہرایا، اس نے اللہ اکبر کہا، سننے والے نے بھی اللہ اکبر کہا، یہاں تک کہ پوری کی پوری اذان کو سنا بھی صحیح اور مؤذن کے ہر کلمے کے ساتھ کلمات پڑھے بھی صحیح، پھر اس کے بعد میری ذات پر اس نے درود شریف بھیجا اور میرے لیے وسیلے کی دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخل الجنہ، یہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ بہت بڑا عمل ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے خلیفہ ہارون الرشید کی جو بیوی تھی حضرت زبیدہ، انتہائی نیک خاتون تھی، یہاں تک کہ اس خاتون کو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا کہ اس نے 100 بادیاں حافظہ اپنے محل کے اندر صرف اور صرف اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ وہ سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی، اور زبیدہ خاتون جو ملکہ تھی وہ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کو سنتی رہتی۔ یہاں تک کہ کوئی بھی ایسا وقت، چاہے وہ دن کا ہوتا یا رات کا ہوتا، کسی بھی لمحے کے اندر علماء نے تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی کے کمرے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بند نہ ہوتی۔ اتنی نیک پاک اور خاتون تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک سیرت خاتون تھی۔ اور اسی خاتون کے بارے کے اندر آتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھی، معبرین نے بتایا کہ اللہ تجھ سے ایک ایسا کام لے گا جس کام کا فائدہ پوری کی پوری دنیا کو ہوگا۔ اور وہ کام کیا تھا؟ انہوں نے جو مکے کے اندر ایک نہر بنوائی پانی کی، اس سے پہلے پانی نہیں تھا، نہر زبیدہ کی وجہ سے حاجیوں کو پانی نصیب ہوا، بہت بڑا کام تھا۔ لیکن علماء نے کتابوں کے اندر لکھا جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی بزرگ نے دیکھا، پوچھا زبیدہ کیا بنا؟ کہا اللہ تبارک و تعالی نے میری مغفرت کا اعلان کر دیا، میرے لیے بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ تو کہا کہ یقیناً جو تو نے نہر کھدوائی ہے حاجیوں کے لیے،
مکے کی طرف آنے والوں کے لیے، تو وہ تیرا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً قبول ہوگا۔ کہا کہ نہیں، وہ تو رد کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ جو نہر تو نے مجھ سے پوچھا گیا، وہ جو نہر کھدوائی کس لیے؟ تو میں نے کہا یا اللہ تیرے لیے۔ تو اللہ نے کہا پھر اس کا نام نہر زبیدہ رکھا کیوں؟ اگر اللہ کے لیے تھا تو پھر اپنا نام کیوں رکھوایا اس نہر کے نام کے ساتھ؟ تو وہ تو رد کر دیا گیا عمل۔ کہا پھر کون سا عمل پسند آیا؟ کہا ایک عمل پسند آیا، وہ عمل یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ جب بھی مسجد کے مینار کے اندر اذان ہوتی، میں جس حالت کے اندر ہوتی، جس کام کے اندر مصروف ہوتی، ہر کام کو چھوڑ کر اپنے سر پہ دوپٹہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلندی کے اذان والے کلمات کو توجہ کے ساتھ سنتی، جب تک اذان ہوتی کوئی بھی کام نہ کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زبیدہ تیرے اعمال میں سے ہمیں اور کوئی نیکی پسند نہیں ہے سوائے اس کے، اس لیے ہم نے تیری اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے تیری بخشش کا اعلان کر دیا۔ تو اذان پڑھنا اور اذان کا سننا اور جواب دینا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھی، پہلے آسمان پر، ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بیری کا درخت ہے، لیکن وہ بیری کا درخت تو ہے لیکن اتنا پھیلا پھولا ہوا ہے کہ اس بیری کے درخت کے نیچے سے جنت کی 4 نہریں گزر رہی ہیں، اور ہر نہر کے اوپر اس کے سائے کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہیں، اور اس کے بیر جو اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے وہ ایک ایک مٹکے جتنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی وہ قلم کے چلنے کی آوازوں کو میں نے سنا جسے لوح محفوظ کہتے ہیں کہ وہاں پر انسان کی تقدیروں کو لکھا جا رہا ہے، صریف الاقلام جسے حدیث کی کتابوں کے اندر کہا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قالین میرے لیے لایا گیا جسے زفزف کہتے ہیں، پھر اس سے اوپر کا سفر میں نے اس زفزف قالین کے اوپر کیا، اور وہ قالین مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لے کر۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو، جہنم کو 3 بار دیکھا۔ ایک مرتبہ خواب کے اندر دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے نماز کے اندر دیکھا، اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر۔ نماز کا واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، تو آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے پیچھے ہٹتے چلے آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور ہماری پہلی صف کے بالکل قریب آ گئے۔ جب نماز پڑھا چکے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں آگے سے آگے بڑھ رہا تھا اس وقت اللہ نے میرے لیے میرے سامنے جنت کو پیش کیا تھا، میں آگے جا رہا تھا کہ میرے سامنے انگوروں کے خوشے تھے، ان میں سے ایک انگور تمہارے لیے لے لوں، اس لیے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اور یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں پیچھے ہٹ رہا تھا اس وقت میرے سامنے دوزخ کو پیش کیا گیا، اس کی گرمی کی شدت میں اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں پیچھے سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم کے احوال بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس موقع پر دکھائے گئے، جس کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا، عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر پہنچے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کے اندر داخل ہوئے، جبرائیل امین اور میکائیل دونوں فرشتے آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیونکہ یہ آسمان کے دونوں وزیر ہیں۔ جب آپ علیہ السلام اندر چلے تو آگے آگے آپ نے اپنے کانوں سے اس چیز کو سنا کہ کوئی آگے آگے چل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل اور میکائیل سے پوچھا کہ میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے آگے چل تو کوئی نہیں رہا، لیکن مدینے کے اندر، مدینے کی گلیوں کے اندر آپ کا غلام بلال چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی معراج کے سفر سے واپسی پر۔ آپ نے پوچھا بلال کہاں ہے؟
حضرت بلال کو بلایا گیا، حضرت بلال تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ تم کون سے ایسا عمل کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہے کہ میں رات کو جنت کی دہلیز کے اندر، جنت کی زمین کے اوپر تیرے قدموں کی آہٹ کو سن کے آ رہا ہوں۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو اتنا بڑا ہو کہ اللہ اس کو اتنا بڑا مقام دے کہ میرے قدموں کی آہٹ کو بھی جنت کے اندر سنائی دے۔ البتہ ایک عمل ہے، میں اس پر یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضرور وہ مقبول ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کی مقبولیت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام بخشا ہو۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عمل یہ ہے، جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے اسلام کی تعلیمات کو سیکھا ہے، اس کے بعد میں ایک کام ہمیشہ کرتا ہوں، ہر وقت وضو کے اندر رکھتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقتا، اے بلال تو نے سچ کہا، تیرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام بخشا ہے۔ تو چلتا مدینے کی گلی کے اندر ہے لیکن تیرے قدموں کی آہٹ حوروں کی سنوائی کے لیے ایک لطف چیز بنی ہوئی، اللہ نے جنت تک تیرے قدموں کی آہٹ کو پہنچا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بتلا دیا کہ حضرت بلال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام کس عمل کی وجہ سے بخشا کہ ہر وقت وضو کے اندر رہتے تھے۔ وضو کے اندر رہنا آسان ہے، زبان سے کہہ لینا، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے انسان جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو ہاتھوں کی جتنی بھی سیئات ہوتی ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب کوری کرتے ہیں، زبان سے منہ سے نکلے ہوئے جتنے بھی برے کلمات کے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے ساتھ کیے گئی سیئات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پانی سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ پھر چہرہ دھوتا ہے، کونیوں سمیت اپنے بازو دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے پاؤں اور ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ کی نحوست چھپی ہوئی ہوگی اللہ وضو کی برکت سے اس گناہ کو بھی ناخنوں کے نیچے سے بھی دھو دے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ وضو کی برکت سے اس انسان کو ایسے پاک کر دیتے ہیں گناہوں سے جیسے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ علماء محدثین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو صغیرہ گناہ اور جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ البتہ اگر وہ توبہ کی نیت سے وضو کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے کوئی بعید نہیں ہے اللہ اس کو بھی معاف کرتے۔ وضو ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے رزق کے اندر برکت اور انسان کے مال کے اندر وسعت کا بھی سبب ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ علیہ السلام کی مجلس کے اندر ہر وقت رہتے، لیکن آپ علیہ السلام کے بارے کے اندر فضائل، آپ کا مقام، آپ کی عظمت جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو ہم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم سے اونچی آواز میں بات ہو جائے گی تو ہمارے اعمال نہ ضائع ہو جائے، تو ہم بعض اوقات کلام کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے کہ ہم حضور سے کوئی بات پوچھتے۔ ہم آتے تھے آپ کی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن دل کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی بندہ ایسا آئے جو مقام رسول کا خیال رکھتے ہوئے کھل کر سوال کرے، اپنے سارے سوال کرے اور وہ سوالوں کے جواب حضور دیں اور ہمیں ہمارا دین بھی سکھائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، وہ دیہاتی تھا، ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلو آج ایک دیہاتی آگے یہ سوالات کرے گا۔ جب وہ آیا تو اس نے سوالات کی بچھاڑ کر دی، بہت سے سوالات کیے، 29 یا 30 سوالات ایسے ہیں جو حدیث کے اندر ملتے ہیں جو اس نے کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں میرے رزق کے اندر ہمیشہ برکت رہے، میرے رزق کے اندر ہمیشہ وسعت رہے، کشادگی رہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتلائیے۔
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر تو یہ چاہتا ہے ہمیشہ تیرے رزق کے اندر وسعت رہے، کشادگی رہے، برکت رہے، تو ایک کام کیا کر، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کر، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کر۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ، تیرے رزق کے اندر، تیرے مال کے اندر برکت، وسعت اور کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ کفارات بھی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ بن جبل میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی کے اندر آئے، نماز کا جو وقت تھا اس پہ حضور علیہ السلام تشریف نہ لائے، کافی تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ اگر تھوڑی دیر اور حضور علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے تو سورج طلوع ہو جائے گی، سورج طلوع ہو گیا نماز قضا ہو جائے گی، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا کہ اچانک آپ علیہ السلام تشریف لائے بڑی تیزی کے ساتھ اور آپ نے مختصر نماز پڑھائی۔ مختصر نماز پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جہاں پر بیٹھے ہو صفوں کے اندر یہیں پر بیٹھے رہو۔ ہم بیٹھے رہے، حضور نے چہرہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ میرے صحابہ آج مجھے نماز میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی جتنی اللہ نے چاہی۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے اونگ آئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اس خواب کے اندر، اس اونگ کے اندر، نیند کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد یہ بتاؤ یہ جو فرشتے آپس کے اندر ذکر باس مباحثہ کر رہے ہیں کس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ اے میرے محبوب یہ بتاؤ یہ فرشتے کس چیز کے بارے کے اندر باس مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو میں نے پھر یہ عرض کیا کہ یا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شایان نشان اپنا ہاتھ میری پیٹھ کے اوپر رکھا اور آپ علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو اس وقت حضور علیہ السلام اللہ نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا تھا اس کی کشش، اس کی لذت اور اس کی حلاوت اور اس کی ٹھنڈک میں ابھی تک اپنے دل کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ اللہ نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا تو میرے سامنے وہ جو فرشتوں کا منظر تھا، ان کی مجلس کا، محفل کا، ان کی باتوں کا، وہ سامنے آ گیا۔ میں نے سنا کہ وہ فرشتے کس چیز کے اندر بات کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے مجھ سے پوچھا اب بتاؤ فرشتے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا اللہ وہ تو کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کفارات کیا؟ کہ وہ اعمال، ان اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اعمال انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ انسان عمل کرتے ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے پوچھا کہ وہ کفارات میں کون سے اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیا کہ یا اللہ 3 اعمال کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جو کفارات بنتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا کام کہ آدمی مسجد کے اندر نماز کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھتے ہیں اور ایک درجہ جنت کے اندر بلند کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے اور وہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ صرف اس کے آنے اور جانے پر اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ثواب لکھتے ہیں وہ اتنا لکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ احرام باندھ کر بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے۔
جتنا ثواب اس وقت لکھا جاتا ہے اتنا ہی ثواب بیت اللہ اتنا ہی ثواب مسجد کے لیے وضو کر کے آنے پر لکھا جاتا ہے۔ تو اس عمل کے بارے میں فرشتے باز کر رہے تھے کہ یہ وہ عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ بندوں کے ویسے ہی گناہ معاف کر دیتے۔ دوسرا عمل کہ جس کے بارے کے اندر فرشتے ذکر کر رہے تھے کہ یہ کفارات ہیں، وہ ہے انسان کا ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز کے پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھنا یا ویسے انتظار کرتے رہنا، یہ دوسرا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے صرف انتظار کرنے پر آگے پڑھے گا، ضرور یقیناً اگر انتظار کرے گا تو پڑھے گا، وہ انتظار کرنے پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا عمل جس کے بارے کے اندر فرشتے باز کر رہے تھے یا اللہ، وہ یہ عمل ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو کفارات بنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو وہ عمل ہے۔ معراج کے واقعہ میں سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر آگے آگے پایا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہر وقت وضو کے ساتھ رہتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام بخشا ہے کہ میں چلتا زمین پر ہوں اور میرے قدموں کی آہٹ آسمانوں پر سنائی دیتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر شیطان سے ملاقات ہوئی تو حضور نے شیطان سے پوچھا کہ اے شیطان، دنیا کے اندر تیرے کتنے دشمن ہیں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے 15 دشمن ہیں۔ کنز العمال کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون کون سے؟ اس نے گنوائے۔ ان میں سے شیطان نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک میرا وہ بھی دشمن ہے جو ہر وقت وضو کے ساتھ رہتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہتا ہے وہ میرا دشمن ہے، اس لیے کہ میرا بس اور میرا بھار اس انسان پر نہیں چلتا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ رات کے وقت اپنے بستر پر جائے اور جانے سے پہلے وضو کر لے، اللہ اس کے وضو کی برکت سے ایک فرشتے کی ڈپٹی اس کے بستر کے اوپر اس کے ساتھ لگا دیتے، جو صبح تک صرف اور صرف اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس بندے کی حفاظت پر لگا رہتا ہے، اس کو کسی قسم کی کسی بھی مخلوق سے تکلیف نہیں آنے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقع معراج سے حاصل ہونے والے ہر قسم کے سبب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔